اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے آیت نمبر 282 سے لے کر آیت نمبر 283 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب تداینتم تم معاملہ کرو، بدین قرض کا، الی اجل مسمی، الی اجل مسمی ایک مقررہ مدت تک، فاکتبوہ تو اس کو لکھ لیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، جب تم کسی مقررہ مدت تک آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ اور چاہیے کہ لکھے، بینکم تمہارے درمیان، کاتب ایک لکھنے والا، بالعدل انصاف کے ساتھ۔ وَلْيَكْتُبْ بینکم کاتب بالعدل اور چاہیے کہ لکھنے والا تم میں سے لکھے انصاف کے ساتھ، اور لکھنے والا تم میں سے کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف کے ساتھ لکھے۔ وَلَا يَأْبَ اور نہ انکار کرے، کاتب لکھنے والا، ان یکتب یہ کہ وہ لکھے، کما علمہ اللہ جیسے سکھایا اسے اللہ نے، فلیکتب تو اسے چاہیے کہ وہ لکھے، فلیکتب تو اسے چاہیے کہ وہ لکھے۔ ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب اور جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے لکھنا سکھایا اس کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ولیملل اور جو شخص قرض لے، الذی علیہ الحق وہ جس کے اوپر قرضہ ہے، ولیتق اللہ ربہ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، اور جو شخص قرض لے وہی جو ہے وہ لکھوائے کہ وہ اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ اور جس شخص پر قرض ہو لکھوانا بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ وَلْيُمْلِلِ اور مطلب کیا ہے؟ مطلب جو شخص قرضہ لے رہا ہے، الَّذِي وہ شخص عَلَيْهِ الْحَقُّ اس پر زیادہ حق ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور چاہیے کہ وہ شخص ڈرے ربہ اپنے رب سے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا اور وہ کم نہ کرے اس سے کچھ بھی، اور وہ قرض میں سے کچھ بھی کم نہ لکھوائے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي فَإِن پس اگر کان ہو الَّذِي وہ شخص عَلَيْهِ الْحَقُّ جو کہ قرض لینے والا ہے، سفیہاً بے وقوف، او ضعیفاً یا وہ طاقت نہ رکھتا ہو، او ضعیفاً یا وہ طاقت نہ رکھتا ہو یا ناتواں ہو، او لا یستطیع یا وہ طاقت نہ رکھتا ہو، ان یملہ کہ اس کو لکھنے کی، فلیملل تو قرض لینے والا کہے، ولیہ جو اس کا ولی بنا ہے، بالعدل انصاف کے ساتھ۔ اب اگر قرضہ لینے والا مکروہ جو ہے وہ کم عقل ہو، کمزور ہو، یا وہ خود لکھوانے کی استطاعت یا قابلیت نہ رکھتا ہو، ان یملہ فلیملل ولیہ بالعدل تو اس کا جو بھی ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ اس قرض کو لکھوائے۔ واستشہدوا اور چاہیے کہ گواہ بنا لو، شہیدین دو گواہوں کو، من رجالکم مردوں میں سے، اور اپنے میں سے دو مردوں کو ایسے معاملے کے لیے گواہ بنا لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا تو اگر نہ ہوں، رجلین دو مرد، فرجل تو ایک مرد، وامرأتان اور دو عورتیں کافی ہیں، ممن ترضون من الشہداء جن کی گواہی کو تم پسند کرتے ہو، ممن ترضون جو تمہیں پسند ہیں یا جن میں تم پسند کرتے ہو، من الشہداء گواہی سے، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری اگر کوئی بھول جائے، احداہما ان میں سے کوئی ایک، فتذکر تو یاد دلا دے، احداہما الاخری ان دونوں میں سے دوسری جو اس کی گواہ بنی تھی یا دوسرا جو اس کا گواہ بنا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ولا یأب الشہداء اذا ما دعوا اور نہ انکار کریں گواہی دینے والے جب بھی انہیں بلایا یا پکارا جائے، ولا تسأموا اور نہ کاہلی کریں، ان تکتبوہ اسے لکھنے کے لیے، ولا تسأموا اور نہ کاہلی کریں، ان تکتبوہ اسے لکھنے کے لیے، صغیراً چھوٹی، او کبیراً یا بڑا، الی اجلہ ایک مقررہ مدت تک، ولا تسأموا ان تکتبوہ صغیراً او کبیراً الی اجلہ اور اگر گواہوں کو بلایا جائے گواہی کے لیے تو وہ جانے سے انکار نہ کریں، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کی میعاد کو لکھنے میں کوئی کمی یا کوئی غفلت نہیں کرنی۔ ولا تسأموا
کوئی غفلت نہیں کرنی، کاہلی سستی نہیں کرنی، ان تکتبوہ یہ کہ تم اپنے قرض کو لکھو، صغیرا و کبیرا الی اجل وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو ایک مقررہ مدت تک. ذالکم یہ بات اقسط زیادہ انصاف والی ہے، عند اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، واقوم اور سیدھا کرنے والا ہے، للشہادتی گواہ کے لیے، للشہادتی گواہ کے لیے. اب یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نزدیک بہت عادلانہ انصاف ہے گواہی دینے والے کے لیے. واقوم للشہادتی اللہ ترتابو وادنا اللہ ترتابو اور گواہی دینے کے لیے، وادنا اور زیادہ قریب ہے، اللہ ترتابو ترتاب مطلب شک میں پڑھنا، اللہ ترتابو یہ کہ تم شک میں نہ پڑھو، الا ان تکون تجارتا مگر یہ کہ جب بھی تمہارا کوئی تجارت کا معاملہ ہو، حاضرتا ہاتھوں ہاتھ، تدیرونہا تم آپس میں دست بدست کرتے ہو، تدیرونہا پھر تم اسے پھیراتے ہو، بینکم آپس میں، فلیس علیکم جناح تو نہیں کوئی گناہ تمہارے اوپر، اللہ تکتبوہا یہ کہ تم اسے نہ لکھو. اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادتی، یہ بات اللہ کے نزدیک بہت عادلانہ اور انصاف والی ہے، گواہی دینے والے کے لیے بہت یہ درست طریقہ بھی ہے. وَأَدْنَا اللہ ترتابو اور یہ کہ شک و شبہات کو دور کرنے کے یہ بہت قریب بھی ہے. اللہ الا ان تکون تجارتا ہاں جو تجارتی لین دین تدیرونہا تم آپس میں کر لیتے ہو، حاضرتاً دست بدست پھر اسے تم پھیرا لیتے ہو، فلیس علیکم جناح تو پھر جو ہے وہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں. مطلب اگر ہاتھوں ہاتھ میں کوئی چیز یا کوئی کاروبار اگر تم کر لیتے ہو تو پھر گواہی بنانے کے لیے یا گواہ بنانے کے لیے یا لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَأَشْهِدُوا اور گواہ بنا لیا کرو، اذا تبایعتم جب بھی تم کچھ سودا کرو یا تجارت اور بیع کرو، ولا یضار اور نہ ایذا دے یا نہ تکلیف دے، کاتب لکھنے والا، ولا شہید اور نہ ہی گواہ. مطلب جو لکھنے والا ہے اسے کسی قسم کا کوئی ضرر نہ پہنچا دے اور نہ ہی گواہ ہے جو گواہی دے رہا ہے اسے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا دے. وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ تو بے شک وہ تمہارے لیے نافرمانی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ اور اگر تم کسی سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور تم کوئی لکھنے والا نہ پاؤ، کوئی کاتب نہ پاؤ، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ پس گروی رکھ لو کوئی بھی چیز، مقبوضہ قبضہ کی ہوئی. اگر کوئی لکھنے والا تمہیں دوران سفر نہ مل سکے تو کوئی چیز رہن یا قبضے میں رکھ لو بطور قرض کے. فَإِنْ أَمِنَ بس اگر امین مل جائے، بعضکم بعضا تمہارے بعض میں سے بعض، فَلْيُؤَدِّ تو چاہیے کہ ادا کریں، الذی وہ شخص اؤتمن جسے امین بنایا گیا، امانتہ اس کی امانت کو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور چاہیے کہ وہ اپنے رب سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، ربہ جو ان کا رب ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ، وَلَا تَكْتُمُوا اور تم نہ چھپاؤ الشَّهَادَةَ گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا اور جو اسے چھپاتا ہے، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ تو بے شک فَإِنَّهُ تو بے شک وہی آثِمٌ گنہگار ہے، قلبہ اس کا دل بھی. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کام تم کرتے ہو جاننے والا ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا اگر تم سفر میں ہو اور تم نے دین پر مبنی کوئی معاملہ کرنا ہو، مطلب دین کا مطلب لین دین، ٹھیک ہے، اس کے معاملے میں کوئی بات کرنی ہو اور تمہیں دستاویز لکھنے والا کوئی بندہ بھی نہ ملے، تو قبضے میں کوئی رہن، کوئی مقبوضہ چیز جو ہے وہ لے لو. پھر اگر تم ایک دوسرے پر اعتبار کر لو تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ دوسرے کی امانت کو واپس کر دے، اور وہ اللہ سے ڈرے بھی جو اس کا رب ہے. اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ، جو گواہی کو چھپاتا ہے تو اس کا دل بھی گناہ آلودہ ہے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے. محترم سامعین، ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو لین دین کے حوالے سے باتیں سمجھائی ہیں کہ جب بھی انسان کا کوئی معاملہ ہو رہا ہو، خاص طور پہ جب انسان تجارت کرتا ہے، بیع کرتا ہے، یا کسی کے ساتھ کوئی قرض کا معاملہ کرتا ہے، یا کسی کے ساتھ کوئی کاروبار کا معاملہ کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اسے لکھ لینا چاہیے. پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ دینے والے اور سود نہ لینے والے کا حکم بھی ارشاد فرمایا تھا. ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاروبار اور تجارت میں لین دین کے احکامات کو بیان فرمایا ہے. اگر ہم بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ دینا اور سود نہ لینا مال میں کمی کا سبب بتایا ہے.
اور تجارت جو ہے وہ مال میں افزائش کا سبب بنتا ہے. اس لیے اللہ نے پہلے رکوع میں سود کا ذکر کیا اور اس رکوع میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاروبار کے بارے میں مکمل تحفظات سمجھائے ہیں کہ کاروبار جو ہے وہ کیسے کرنا ہے. سود جو ہے وہ قرض کی ناجائز صورت ہے اور کاروبار میں بلا سود قرض کی جائز صورت ہوتی ہے. صدقہ اور قرض میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور تعاون بھی ہوتا ہے، جبکہ سود میں سنگ دلی اور سرکشی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام کر کے مال میں اضافہ کرنے کے ناجائز طریقے سے روکا ہے انسان کو، اور تجارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کر کے مال میں اضافہ کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز طریقے کی طرف انسان کی رہنمائی بھی فرمائی ہے. اب اللہ نے فرمایا کہ اگر انسان کا جو مال ہے اگر وہ کسی کے ساتھ لین دین کا کوئی معاملہ کر رہا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے. اگر ہم بات کریں تو اس آیت مبارکہ کو آیت مدائن بھی کہتی ہیں، مطلب ایسی آیت جس میں لین دین کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل بات کی ہے، اور یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت مبارکہ بھی ہے. اس میں مال کو محفوظ کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب کسی چیز کو معینہ مدت کے ادھار پر فروخت کیا جائے تو لینے والا اور دینے والا وہ کسی تیسرے انسان کو بلا لیں اور ان سے اپنا جو سودا وہ کر رہے ہیں، جو کاروبار وہ کر رہے ہیں، وہ لکھ لیں کہ کتنی رقم ادا کرنی ہے، کب دینی ہے، اور اس پر پھر 2 مردوں کی یا 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بھی بنا لیا جائے. اور اگر ایسا ہو کہ وہ فریقین جو وہ سفر میں ہوں جہاں لکھنے والا میسر نہ ہو، گواہ بھی میسر نہ ہو، تو پھر جو مقروض ہے وہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز جو ہے وہ دوسرے کے پاس رہن رکھ کر اس کے قبضے میں دے دے تاکہ معاملے کو آگے بڑھایا جا سکے. ان آیات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کے نزدیک مال و دولت کوئی بری چیز نہیں ہے، بشرطے کہ وہ مال فی نفس ہی حلال ہو، حلال ذرائع سے جو ہے وہ حاصل کیا گیا ہو، اور اس مال کو جائز اور نیکی کے راستوں میں خرچ کیا جائے. اس لیے اسلام نے کسب حلال اور تجارت کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے، جیسا کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے کہ کاروبار کرنے والے اپنے مال کو محفوظ کرنے کے لیے کیا طریقے اختیار کریں اور ادھار مال فروخت کرتے وقت خریدار کس قسم کے تحفظات حاصل کریں. دیکھیں ادھار مال لینا دینا بھی منع نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی کو ادھار مال دے رہے ہیں تو لکھ پڑھ ضرور ہے، ضروری کر لینی چاہیے تاکہ جو ہے وہ بعد میں کسی نقصان کا انسان کو سامنا نہ کرنا پڑے. اللہ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پھر جب نماز پڑھ لی جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت کو اللہ کا فضل بھی فرمایا ہے. حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے اہل کو سوال سے روکنے کے لیے رزق حلال کی طلب میں نکلے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو سوال سے روکنے کے لیے رزق حلال کی طلب میں نکلے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. امام عبدالرزاق مصنف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 272. اور جو شخص مال کو اللہ کی راہ میں نیکی کے راستے میں خرچ نہ کرے وہ مال مذموم ہے. اس کے متعلق اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ. جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، اس نے گمان کیا کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ دنیا میں زندہ رکھے گا. ہرگز نہیں، وہ ضرور چورا چورا کر دینے والے میں پھینک دیا جائے گا. اور آپ کیا سمجھے کہ وہ حطامہ کیا ہے؟ وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو کہ اللہ نے بھڑکائی ہے، جو دلوں پر بھی چڑھ جائے گی. تو محترم سامعین، ان آیات مبارکہ میں یہ بات واضح طور پر اللہ نے بتا دی ہے کہ جب تم کسی مقررہ مدت تک آپس میں کوئی قرض کا لین دین کرو یا کوئی کاروبار کرو تو اسے لکھ لیا کرو تاکہ انسان کو بعد میں کسی قسم کے نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے. امام ابو داؤد روایت فرماتے ہیں کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس کوئی شخص ایک چیز خریدنے کے لیے آتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، آیا میں اس کے لیے بازار سے چیز خرید لوں؟ آپ نے فرمایا کہ جو چیز تمہارے پاس موجود نہیں ہے اس کو فروخت بھی مت کرو. سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 139. اب دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو چیز انسان کے پاس موجود ہی نہیں ہے اس کو فروخت کرنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کی بنا پر بیع سلم کی بھی اجازت دے دی ہے جو کہ جائز جو ہے وہ قرار دی جاتی ہے. بیع سلم کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں آئے تو لوگ 1 یا 2 سال کی مدت پر پھلوں میں بیع سلم کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا
جو شخص کھجوروں میں بیع سلم کرے اور اس کا وزن معلوم ہو اور اس کا کیل یعنی مقدار بھی معلوم ہو اور اس کی مدت بھی معلوم ہونی چاہیے. صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 31. بیع سلم کو بیع سلف بھی کہتے ہیں اور سلم اور سلف کا معنی ہے تسلیم اور تقدیم، یعنی کسی چیز کو پہلے دے دینا اور اس کے سپرد کر دینا. شریعت میں بیع سلم اس عقد کو کہتی ہیں کہ جس میں ثمن پہلے واجب ہو اور مبیع بعد میں میعاد مقرر کرنے کے بعد وہ واجب کر لے. جیسے کہ ہر وہ چیز کہ جس کی صفت اور مقدار کو منضبط کرنا ممکن ہو اس کی بیع جو ہے وہ جائز ہے، ورنہ نہیں. اس کی شرائط کچھ یوں بھی ہو سکتی ہیں کہ جنس، نوع، وصف، مدت، مقدار یا جس جگہ مبیع کو سپرد کیا جائے، کیل، وزن اور عدد کی تعین کرنا اور عقد کے بغیر علیحدگی سے پہلے ثمن جو مال ہے اس پر قبضہ کرنا یہ ضروری ہے. اس چیز میں بیع سلم صحیح نہیں ہے. اب جو عقد کے وقت سے لے کر تسلیم کرنے کی مدت تک موجود نہ رہے نہ جواہر میں صحیح ہے، حیوان، اس کے گوشت اور اس کے اعضاء میں بھی صحیح نہیں ہے. خشک سمندری مچھلی میں صحیح ہے. کسی معین شہر کے غلہ میں بیع سلم صحیح نہیں ہے. اگر کپڑے کا تول اور عرض معین کر دیا جائے تو پھر یہ چیز صحیح ہے. جس چیز میں بیع سلم کی گئی ہے اس میں قبضہ سے پہلے تصرف کرنا یعنی خرچ کرنا صحیح نہیں ہے، اور نہ اس کے ثمن پر اس کے مال پر قبضہ کرنے سے پہلے تصرف کرنا صحیح ہے. الاختیار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 38. محترم سامعین، اسی طرح علامہ شامی لکھتے ہیں کہ جو چیز کسی عقد یا کسی چیز کے ضائع یا ہلاک کرنے سے کسی کے ذمہ واجب ہو گئی ہو یا کسی چیز کو قرض لینے کی وجہ سے کسی کے ذمہ لازم ہو گئی ہو وہ دین ہے. ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم. اب دین جو ہے وہ قرض سے عام ہے. دین میں جو ہے وہ دین نہیں، یہ قرض والا دین ہے، دین. اس میں مدت مقرر کرنا واجب ہے. اگر وہ معلوم نہیں ہے تو پھر انسان جو ہے وہ یہ کام ہی نہ کرے. رد المختار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 166. ہاں، اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی فصل کی کٹائی ہے وہ خراب ہو جائے، اس کو آندھی خراب کر دے، تو ہدایہ وغیرہ میں آتا ہے کہ اس تھوڑی سی جو ہے وہ نقصان کی وجہ سے انسان جو ہے وہ بیع کو خراب نہیں کر سکتا. اور بھی بے شمار آیات مبارکہ ایسی ہیں کہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کے حوالے سے، اور انسان جب بھی کسی کے ساتھ کوئی کاروبار کرتا ہے یا تجارت کرتا ہے یا کوئی قرض کا معاملہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھائیں. اب اللہ نے یہاں پہ جو ارشاد فرمائے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ کہ تم 2 گواہ بنا لو مرد، اگر تمہیں مرد نہ ملے تو 1 مرد اور 2 عورتیں بنا لو جو تمہیں پسند ہے. اب دیکھیں، جس چیز کا مشاہدہ کیا ہو یا جس چیز پر کوئی شخص حاضر ہو اس کی خبر دینا، یہ لغت میں اس کو ہم کہتے ہیں شہادت. اب جو چیز بندے نے دیکھی نہیں ہے، جو چیز اس کے سامنے ہوئی نہیں ہے، وہ بندہ کیسے جو ہے وہ اس کی گواہی دے سکتے ہیں. البدایہ والنہایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 514. علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ بصیرت سے یا آنکھوں کے ساتھ دیکھنے سے جس چیز کا علم انسان کو حاصل ہو جائے اس کی خبر دینے کو شہادت کہتے ہیں. المفردات صفحہ نمبر 268. اسی طرح علامہ ابن حمام حنفی لکھتے ہیں کہ کسی حق کو ثابت کرنے کے لیے میں گواہی دیتا ہوں کہ الفاظ کے ساتھ مجلس قضا میں سچی خبر دینا یہ شہادت ہے. فتح القدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 446. شہادت کی جو ہے وہ مختلف اقسام ہیں. یعنی عینی شہادت، یعنی گواہ آنکھوں سے دیکھے ہوئے کسی واقعے کو بیان کرے، یہی شہادت فیصلہ کن ہوتی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے پھر اس کے بارے میں وہ گواہی دے رہے ہیں. ہدایہ. اسی طرح نمبر 2 سمعی شہادت، یعنی گواہ کسی چیز کو سن کر اس کی شہادت دے دے جن چیزوں کا تعلق جو ہے وہ سننے سے ہے، اور یہ شہادت جو ہے وہ اتنی معتبر نہیں ہوتی جتنی کہ انسان نے جو دیکھی ہے شہادت وہ والی معتبر ہوتی ہے. نمبر 3 ہے شہادت علی شہادت، یعنی اصل گواہ کسی شخص کو اپنی شہادت پر گواہ بنا لے، تب یہ گواہ جو ہے وہ اصل شہادت دے سکتا ہے. اب ایک انسان نے دیکھا ہی نہیں ہے، وہ اپنے ساتھ کسی اور کو ملا لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ بھی میری جگہ پہ گواہی دیں. تو یہ اب قرآن مجید میں جو ہے وہ شہادت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات بیان فرمائی ہیں. اس کے 2 اقسام بیان فرمائی ہیں. ڈاکٹر وہبہ الزوری نے فقہ الاسلامی وادلتہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 558 میں بھی اس کے بارے میں 2 حکم جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں. ایک تحمل شہادت ہے اور دوسرا ادا شہادت ہے. تحمل شہادت کا مطلب ہے کہ کسی وقوع کا معائنہ کر کے اس کو سمجھ کر منضبط کرنا، اور ادا شہادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شہادت کو قاضی کے سامنے فیصلہ کرنے والے کے سامنے جو ہے وہ ادا کرنا. اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ کہ تم اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو، پھر اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں بنا لو ان گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو. پھر اللہ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ اور جب تم خرید و فروخت کرو تو پھر بھی گواہ بنا لیا کرو.
اور واقیم الشہادۃ للہ، اور اللہ کی خاطر شہادت ادا کیا کرو، ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، اور جب گواہوں کو بلایا جائے گواہی کے لیے تو پھر وہ آنے سے انکار نہ کریں۔ شہادت کے بارے میں، گواہی کے بارے میں بھی بے شمار احکامات قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر واضح بیان فرما دی۔ اسی طرح جب بھی اس کو بلایا جائے گواہی دینے کے لیے تو وہ انسان جو ہے وہ وہاں پہ جائے اور جا کے گواہی دے۔ اس کے حوالے سے اور بھی بے شمار احکامات ہیں کہ مرد کی گواہی کیسے ہونی چاہیے، عورت کی گواہی کیسے ہونی چاہیے، مردوں اور عورتوں کی گواہی دونوں کو ملا کر کیسے گواہی ہونی چاہیے۔ اس کے بارے میں کافی آیات مبارکہ اور کافی تفصیل جو ہے وہ تبیان القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1010 1011 میں تفصیلا موجود ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس کو مزید دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آج کی ہماری ویڈیو کافی بڑی اور لینتھی ہو گئی ہے، اس لیے ہم اپنی ویڈیو کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ آخر میں بس ہم اتنا ہی کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ جو کچھ بھی آپ نے پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اس کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے ہی قرآن مجید کے احکامات کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اپنی مرحوم والدہ کی دعائے مغفرت اور دعائے صالح ثواب کے لیے پیش کرتا ہوں، اور اس کلام مجید کے ثواب کو میں اپنے دادا جی اور دادی جی کی دعائے مغفرت اور دعائے صالح ثواب کے لیے بھی پیش کرتا ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اے اللہ اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے ان تمام کی مغفرت فرما۔ میرے جتنے بھی عزیز و اقارب لوائقین رشتہ دار اس دان فانی سے وفات پا گئے ہیں، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرما۔ اس قرآن مجید کے ثواب کی وجہ سے اللہ سب کو جو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرما، انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ یا اللہ اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے خصوص بالخصوص میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے والد کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم و دائم فرما، انہیں صحت و تندرستی، سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ انہیں صحت والی زندگی عطا فرما، ان سے راضی ہو جا، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔